اسلام کی حقانیت, اسلام کے عقیدے بڑے صاف ستھرے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ ایک بھی ہے, تین بھی ہے, دو بھی ہے, پتہ نہیں کیا ان کے, وہ آج تک کسی پادری کی سمجھ میں نہیں آیا. ہندوؤں کے عقائد دیکھ لو, بھگوانوں کی درجنوں اقسام, آرڈر پہ بھی بھگوان بن رہے ہیں. میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نہیں ڈیفائن کر سکتے اپنے عقیدے کو. مسلمانوں میں بھی جن لوگوں نے شرک کیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا, حاضر ناظر, جب آپ ان سے بحث کریں تو وہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. نعرے لگوانے کے لیے یہ کہہ تو دیا جاتا ہے مشکل کشا ہے, حاجت روا ہیں. میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اختیارات دے دیے ہیں, تو کن باتوں میں ہمیں نبی سے دعا مانگنی چاہیے اور کن باتوں میں اللہ سے؟ بھائی ہمارا تو عقیدہ اللہ نے کسی قسم کا کوئی بھی اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کی اتباع کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو جائیں, وہ بھی زندہ ہوتے, تو میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی تھی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس فضیلت کے ہم قائل ہیں. لیکن وہ چیزیں جس کا نبی نے خود انکار کر دیا ہو, توحید کی دعوت لے کر الحمد سے لے کے والناس تک نبی بتا رہے ہوں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ اگر میں نے شرک کیا تو اللہ میرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اے نبی آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایسے نیٹ کلین بالکل دعوت نبی نے کہ اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا. قُلْ لَا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ, اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو قرآن اور جو احکام نازل ہو رہے ہیں مجھے بھی حکم ہے کہ میں ان احکام کو فالو کروں, میں بھی ان کے پیچھے چلوں. انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, مجھ پر وحی ہوتی ہے, اللہ کا پیغمبر ہوں, تمہیں اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا. یہ فضیلت ہے میری. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا, تو ایسے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا. حاضر ناظر, مشکل کشا, بشریت کا انکار کر دیا, اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دیے ہیں. پھر وہ اور مزید بڑھا کر بابوں کو بھی دے دیے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو جب آپ ان سے تفصیل طلب کریں گے تو یہ خود کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوز, خود کنفیوز ہو جائیں گے. چونکہ جس کی دعوت غلط ہوتی ہے وہ اس دعوت پہ وہ ایک بات پہ ٹک نہیں سکتا کبھی بھی. صاف ستھرا اسلام نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں ہدایت کا, اور ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ انسان ہیں, جیسے کہ سب انسان ہوا کرتے ہیں. ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں, علماء بھی نور ہیں, مشائخ اولیاء کرام بھی نور ہیں, ہدایت کا نور, قرآن بھی نور ہے, کیونکہ اس سے یہ ایسی روشنی ہے جس سے گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ بھی نور ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ کو بھی نور کیوں کہا گیا ہے؟ وہ بھی گمراہیوں میں کیا ہے؟ گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دیتا ہے. تو ہر وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کا کام کر رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ نور. اس میں علماء بھی ہیں. ہاں اس نور میں فرق ہے, سب سے زیادہ نور اللہ کا ہے جو سب سے زیادہ ہدایت دیتا ہے, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد علماء, اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو نیک آدمی ہے جو کسی بھی طرح سے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے. دو ٹوک عقیدے ہیں, کوئی اس میں, ہاں وہ الگ بات ہے جب زیادہ پیچیدگی میں جاؤ گے جہاں شریعت نے پھر جا کے انسان پریشان ہوتا ہے, تو اتنا آگے جانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل بتاتے ہیں, ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے, اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے بھی نہیں. نہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیوبندی کیا ہوتے ہیں, نہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ بریلوی کیا ہوتے ہیں, نہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے اہل حدیث کیا. بھائی یہ اسلام ہے, یہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا.
باقی جب مسائل کا معاملہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا. بھائی فروعی اختلافات ہیں, کسی ایک مسلک کو فالو کر لو. صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے, جس کی جو رائے ہوتی تھی اس کو فالو کرتا تھا, دوسرے پہ طنز نہیں کرتا تھا. تم بھی یوں کرنا ہے یوں کر لو, یوں کیے بغیر کرنا ہے یوں کیے بغیر پڑھ لو. ایک کو فالو کر لو, دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو. تمیز سے اچھے بچوں کی طرح زندگی. لیکن تمیز سے گزارنے نہیں دے رہے لوگ. کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے ایسا کنفیوز ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے. ایسے لوگ آئے میرے پاس, اسلام قبول کیا, واپس چلے گئے, کہہ رہے ہیں یار اتنے یوٹیوب کے کلپ دیکھ دیکھ کے وہ اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, وہ اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہے. کہہ رہے بخاری سے یہ ثابت ہوتا ہے, وہ کہہ رہے نہیں یہ نہیں, بخاری سے دعویٰ کر رہا ہے کہ تم دکھاؤ. تو چھوٹے موٹے جو اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو صحابہ کے دور میں تھے, جس پہ شریعت نے اتنا اس کو اہمیت نہیں دی, تو یہ ہماری ٹینشن ہے. یہ اسلام میں عیب, بولو بھائی, یہ اسلام کا عیب نہیں ہے, یہ تو ہمارا عیب ہے کہ ہم اس کو خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں, دوسرے کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. ابھی ایک ہے واٹس ایپ پہ میرے پیچھے میرا خون پیا ہوا ہے, فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں تو یوں آتا ہے. میں نے کہا اس جاہل کو میں جواب دوں گا, پھر ایک اور اعتراض. تو جب 10-15 سوالات, حالانکہ سب باتوں کا جواب ہے میرے پاس, تو میں نے پھر جب زیادہ ہو گئی میں نے لکھا خیریت بس اور 5-6 سوالیہ نشان بنا. کوئی پرابلم ہے, کوئی خارش کی بیماری ہے, ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ, انسان ہے, کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں, کوئی انجیکشن لگوا لو تمیز سے. خام یہ تم پوری صلاحیتیں کس کے خلاف, فقہ حنفی کے خلاف. کوئی اچھا کام کر لو دنیا میں. بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی آیا ہے. 1000 سال حکومت کس نے کی ہے, احناف نے کی ہے. انگریزوں کے خلاف کون کھڑے ہوئے, احناف کھڑے ہوئے. ترکی کی خلافت عثمانیہ 800 سال کس کی تھی, احناف کی تھی. اگر تم حنفیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو گورا بولے گا تو 1000 سال تو تم غلط لوگوں کے کنٹرول میں رہے ہو, تو تم اب کیا صحیح کرو گے ہیں تمہارا اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے, مشرک اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے. 1000 سال ہو گئے, تم لوگ صحیح لوگوں کی حکومت ہی نہیں آ سکی ہے بر صغیر میں. اور خلافت عثمانیہ جو یورپ سے لڑتی رہی ہے اور غیر مسلموں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, وہ سارے ہی گمراہ تھے. پشاور میں بھی غلط اسلام آ گیا تھا اس وقت, اور لاہور میں بھی غلط والا اسلام آیا تھا. شروع سے اسلام ہی غلط آیا, تو فقہ حنفی آیا نا شروع سے, تو یہ سبھی غلط آیا تھا. تو یار اب کیا, اب تھوڑے قیامت تھوڑی سی دن رہ گئی ہے, اب صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت سے اب تک صحیح اسلام ہی چلتا آ رہا ہے. جہاں غلطیاں ہوئی ہیں علماء اس غلطیوں پہ تنبیہ کرتے رہے ہیں اور اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. پھر بھی کچھ غلط رہا اور کچھ صحیح ہو گیا. لیکن پورے سیٹ اپ ہی کو غلط قرار دینا, پورے فقہ کو غلط قرار دے دینا, یہ بات پھر 4 بیوقوف تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. امت کا بڑا طبقہ اس بات کو نہ ذہنی طور پر قبول کرے گا, اور اس سے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب تک فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گی جنت میں نہیں جائے گی. ہم کب کہہ رہے ہیں, تو چھوڑو تو نہیں کرو فالو بھائی فقہ حنفی کو, کسی اور فقہ کو فالو کر لو, لیکن کوئی اچھا کام کرو دنیا میں. اور یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو فقہ حنفی پہ, بہشتی زیور پہ, یہ آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو اس لیے ان چیزوں میں نہیں لگاتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رہ جائے گا. اللہ کی قسم ان کے ایک ایک اعتراض کے ایسے جوابات ہمارے پاس ہیں, یہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں, یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے کہ یہ بہت بڑے جاہل ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ 2-4 باتوں کے بعد پھنس جائیں گے یہ. لیکن ہمیں بڑوں نے منع کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو ان بیوقوف اور بیکار لوگوں پہ ضائع مت کرنا, اور ان کی ترقی دیکھ کے گھبرانا بھی نہیں. ہر دور میں کچھ بیوقوفوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, یوٹیوب پہ بھی ہو جاتا ہے اور مجموعوں میں بھی ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, ان کا یہی کام ہے. فلاں قاضی ابو یوسف غلط تھے, فلاں غلط تھے, حضرت معاویہ معاذ اللہ غلط تھے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں ایسا تھا, فلاں ڈمکا. پوری آہستہ 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 سب پہ اعتماد ختم. وہ بحثیں جن سے امت فارغ ہو چکی ہے, ان کی فائلیں لپیٹ دی ہیں, ان چیزوں کو اٹھا کے بس امت میں ایک تفرقہ پھیلانا. کوئی اچھی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ لوگ, اور نہ ان سے امت کو کوئی اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. اور باقی ہم جو جواب نہیں دیتے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہمیں پتہ نہیں.
میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ بہشتی زیور پڑھایا کریں, تو کسی نے کہا بہشتی زیور تو کتاب ہی غلط ہے. تو میں نے کہا کوئی جو مسئلہ بہشتی زیور کا غلط ہو نا تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں, اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کو, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے پرچہ لکھ کے دے دے اور میں جواب دوں, پھر یوٹیوب پہ ایک جواب آ جائے. مجلس بیٹھے میرے سامنے آ کے بیٹھے تمیز سے, ٹھیک ہے نا.